السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی دمک تھوڑی سی کم کریں کہ جی بالکل کم کر دیں، ان کو ایک ایک بات سمجھ آنی چاہیے۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میلاد کمیٹی کی جانب سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام جاری و ساری ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کی اس محنت، محبت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب محبت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر میرے یمین و یسار علماء و سادات تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں بھی برکات عطا فرمائے۔ ہمارے محترم و مکرم نقیب صاحب نے سب کے نام لے دیے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو سبق سناتا ہوں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جیسا کہ میرے برادر مکرم، میرے مخلص اور مشفق بھائی اور دوست علامہ محمد سعید صاحب کریمی آپ فرما رہے تھے، اور میں آپ ہی کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں کہ 8 بجے کا ٹائم تھا، 9:15 ہو چکے ہیں۔ اصولی طور پر ٹائم ختم ہو گیا، اخلاقی طور پر انشاءاللہ 1 گھنٹہ میں آپ کی سمع خراشی ضرور کروں گا۔ تو آپ احباب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی مل سکے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، پیچھے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ، باتیں بند کریں اپنی، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کوشش فرمایا کریں درود و سلام پڑھنے کی، اور 100 مرتبہ والا وظیفہ اس پر تو عمل ضرور فرمایا کریں، اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، آئیے جو آیت طیبہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھیجنے کا مقصد میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیا دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا اپنی حبیب کو حق دے کر ہم نے بھیجا ہے، اور اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں اور لوگوں کو ڈر بھی سنائیں۔ یہ اس آیت طیبہ کا سادہ سا مفہوم ہے۔ ائمہ تفسیر نے یہاں پر ایک بات لکھی، اور بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اگر کوئی منصف مزاج بندہ اس آیت کے پہلے حصے لفظ ارسلناک پر غور کرے تو اسے میلاد سمجھ آ سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے اپنے حبیب کو، فرمایا اللہ کا بھیجنا اور حبیب کا آنا یہی میلاد ہے۔ سمجھ آ جائے تو یہی کافی ہے، نہ سمجھ آئے تو گھنٹے کی تقریر بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو بھیجا ہے اور حبیب تشریف لے آئے، یہی حضور کا میلاد ہے، حضور کی جلوہ گری ہے، یہی حضور کی آمد ہے، یہی حضور کا ظہور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد اور آپ کی آمد کو یہ آیت بینہ کا پہلا حصہ
بیان کر رہا ہے۔ اور یہی مفتی صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی، آپ بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں چونکہ حضور کی سنت ہے، امامہ رکھا کہ حضور کی سنت ہے، کہا نبی پاک کی آمد کا ذکر کیا کرو چونکہ یہ رب کی سنت ہے۔ میرے رب نے یہاں پر حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے، تو جب رب ہو کر آمد کا ذکر کرتا ہے تو یہ بندے ہو کر آمد کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ پہلا حصہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا بالکل اعلان کر رہا ہے ظاہر و باہر، لیکن یہاں پر چونکہ حضرات علماء بیٹھے، ان سے بھی دعا لینی ہے۔ جس لفظ کا انتخاب کیا گیا وہ ہے ارسلنا کا، ارسلہ، یہ لفظ کا انتخاب کیا گیا۔ مفتی صاحب اس کے تحت لکھتے ہیں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ ارسلہ کا معنی ہم نے بھیجا ہے، دو چیزیں، ایک ہو بھیجنے والا اور ایک وہ ہو جس کو بھیجا جائے۔ بھیجنے والا رب ہے اور جس کو بھیجا ہے وہ تیرے اور میرے محبوب کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو ایک بات یہاں اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ حضور کی عظمت سمجھ آ جائے، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی، آپ غور کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پر آپ کا حال عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں، بڑی ذمہ داریاں لے کر آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ آنے کے بعد سب کچھ پتا چلا۔ میرے حبیب جہاں تھے اللہ نے وہاں ہر چیز میرے حبیب کو بتا دی تھی، میرے حبیب کو پتا تھا، تب وہاں سے ذمہ داریاں لے کر میرے حبیب دنیا میں آئے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں، یہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس لفظ کا انتخاب ہے یہ حضور کی شان کو واضح کرتا ہے۔ آقا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ دو تین بندے میرے سامنے بیٹھ کے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ذرا موبائلوں سے نکلنے کی کوشش فرمائیں، جیبوں میں ڈالیے۔ میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں، کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، جیبوں میں ڈال دیجئے، بات کے اندر آپ جو کچھ مرضی کرتے رہنا۔ بہت مہربانی آپ حضرات کی، اور توجہ میری طرف رکھیے، اور اگر ابھی بھی کسی کی توجہ نہیں گئی تو تھوڑا جا ہلا جلا لو، کئی بندے دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جیبوں میں ڈالیے، میں نے دیکھ لیا آپ کے پاس بڑے مہنگے موبائل ہیں، میری بات سنیے، میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، ناراض سنیے آپ حضرات، تو ذرا مہربانی فرمائیے بھائی۔ گرامی قدر حضرات، ارسلنا کا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ کا بھیجنا، حضور کا آنا، یہی میلاد ہے۔ تو جب اللہ ذکر کرتا ہے میلاد کا تو اللہ کے بندے کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ آئی؟ اور تیسری بات، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے، اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں سے آئے، اور کہاں تھے؟ عالم نور میں تھے، اور کہاں تھے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو جہاں ہوتا ہے وہاں سے جب آتا ہے تو وہاں جب ہوتا ہے تو اللہ اسے علم بھی دیتا ہے، فہم بھی دیتا ہے، ادراک بھی دیتا ہے، شعور بھی دیتا ہے۔ میرے حبیب جہاں بھی تھے وہاں علم بھی تھا، فہم بھی تھا، ادراک بھی تھا، شعور بھی تھا۔ اب آپ کہیں مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پہلے تو میں امام سیوطی کی ایک بات سناتا ہوں۔ امام سیوطی کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے تیرے اور میرے نبی کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ محدث ہے۔ اور دوسری بات بھی سننا، یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ کے رسائل میلاد پڑھو، ابن جوزی والے، ملا علی قاری والے، وہ لکھتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں، ہر بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، جس میں یہ سسٹم عشق ہوگا اسے بات سمجھ آئے گی، ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے شکم اطہر و انور میں تھا، فرمایا لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا تو میں محمد اپنی ماں کے پیٹ میں سو لیا کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ جس کو آ رہی ہے اگر کوئی ہمت کرے نعرے کی تو پھر نعرے کا قتل نہیں کرنا آپ نے، پھر نعرہ لگانا ہے، پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں سارے حضرات۔ نہ بھی کہیں، اگر بول لیں گے تو اچھی بات ہے، نہ بولیں تو یہ کوئی تقریر کے فرائض واجبات نہیں ہوتے کہ آپ نے بولنا ہی بولنا ہے تو تبھی تقریر ہوگی، نہ نہ، یہ فرائض و واجبات و لوازمات میں سے نہیں ہے۔ ہاں، ایک ذوق کی دنیا ہوتی ہے، سنی ہو اور چپ رہے
ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک محبت کی دنیا ہوتی ہے، آپ بولیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ توجہ کیجئے گا سارے حضرات میری طرف، میرے حبیب نے ایک بات یہ فرمائی اور اس پر گواہی قرآن مجید کی بھی ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا بات تو وہ مضبوط ہے جو قرآن کی ہو، تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ 30واں پارہ اٹھائیے، سورۃ الفیل۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا سادہ ترجمہ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا تھا۔ اب یہ سادہ مفہوم ہے۔ اچھا اس سورت کا آخر پڑھیں تو کیا کیا تھا یہ بتا دیا، فجعلہم کعصف مأکول، فرمایا ان کو ہم نے اس کھیتی کی طرح کر دیا جس کو اجاڑ برباد دیا جائے اور جانور کھا کھا کے اس کی وہ پنجابی چاہتے ہیں رڑی کوٹ کے رکھ چھڑن، تو فرمایا ہم نے ان کا یہ حشر کر دیا، تو اڈی بولی یہ چاہتے ہیں ان کا رڑی کوٹ کے رکھ دیتی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ، یہ ہاتھی والوں کا حشر ہوا۔ اچھا یہ ہاتھی والوں کا حشر ہوا، اللہ نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھی والوں سے کیا کیا، تو یہ کون تھے ہاتھی والے، کیا ہوا اور کب ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بات لمبی ہے، بات مختصر کر کے گلدستے کی شکل میں آپ کو عرض کروں، آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں۔ میرے آقا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ظاہراً دنیا میں جلوہ گری نہیں فرمائی تھی، اپنی والدہ کے شکم اتھر میں تھے۔ 4 قول ہیں، 40 45 50 اور 55، ہم 50 والا مراد لے لیتے ہیں۔ 50 دن رہتے تھے ابھی میرے آقا کو دنیا میں آنے سے، 50 دن رہتے تھے ظاہراً۔ ابرہہ نامی بادشاہ یمن سے آیا لشکر لے کر ہاتھیوں کا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں 80 ہاتھی لے کے آیا تھا وہ، اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، وہ جس پہ چھوڑتا تھا اسے تہس نہس کر دیتا تھا، اور وہ بڑا موٹا بھی تھا اور جو اسے دیکھتا ڈر جاتا۔ اور جب نبی کا دادا حضرت سیدنا عبد المطلب ملنے کے لیے آئے نا، اس ہاتھی نے جب دیکھا بجائے حملہ کرنے کے سر جھکا دیا اور کہتا ہے جس کا تو دادا ہے میں بھی اسے جانتا ہوں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، سمجھ نہیں آئی آپ حضرات کو؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ کو سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس ہاتھی نے حملہ نہیں کیا، وہ بھی ادب کر گیا۔ اب میں ایک بات دھیرے سے کہہ دوں، اللہ کر کے آپ کے دل میں اتر جائے، میں نے کہا ڈنگر ہو کے وہ نبی کے گھرانے کا احترام کرتا ہے، یہاں بندہ ہو کے احترام کیوں نہیں کرتا؟ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے آقا کریم ظاہرہ نبی دنیا میں جلوہ گری نہیں فرمائی، 50 دن رہتے ہیں، کم و بیش کا لفظ میں احتیاطاً بول رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام والدہ کی شکم اتھر میں ہے، اللہ نے ابابیل بھیجے اور ان کو برباد کر دیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاتھیوں کا لشکر برباد ہو گیا۔ اس کی بھی تشریحات و توضیحات ہے کیسے ہوا، پر میں نے پنجابی میں پہلے بتا دیا، رڑی کوٹ کے رکھ دیتی، وہ سارے برباد ہو گئے، سارے مر گئے۔ توجہ کرنا میری طرف، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم میں 4تھی مرتبہ جملہ دہرا رہا ہوں، یہ واقعہ ہو گیا، وہ مر گئے، وقت گزرتا رہا، آقا کریم دنیا میں آئے، 40 سالہ عرصہ گزارا، قرآن کا نزول شروع ہوا، 30واں پارہ سورۃ الفیل آئی۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا تھا؟ کوئی مجھے سمجھدار بندہ اٹھ کے بتا دے کہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو وہ دیکھ کیسے سکتا ہے، اور اگر دیکھ نہیں سکتا تو میرے رب نے فرمایا کیوں ہے؟ میں نے کہا تو محتاج ہے کہ دنیا میں آئے اور پھر دیکھے، میرا نبی جہاں بھی ہو وہاں سے دیکھ لیتا ہے، وہاں آ بھی جاتا توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، ایک منٹ، ویسے تو پتہ نہیں اہل سنت کا اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نعرے میں اتحاد ضرور پیدا فرما لیجئے۔ جب ایک بندہ لگائے تو دوسرا خود بخود چپ کر جائے، ناراض نہیں ہونا۔ اور ویسے بھی آپ سبحان اللہ پر اکتفا کریں تو میں گھنٹے میں آپ کو زیادہ سبق سنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، اور جس کا ذوق ہو وہ لگا بھی سکتا ہے، نو ٹینشن۔ تو یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیوں؟ ایک اشارہ یہ ہے، آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے اور جہاں ہوتا ہے۔ فرنٹ سیٹوں والے ذرا
वो वहां से वो मंजर देख रहा होता है, और फिर नबी भी नहीं, नबियों का नबी, तो उसके बारे में ये कहो कि पता नहीं है, वो जहां भी हैं मेरे हबीब वहां से सारे मंजर को देख रहे थे। तभी तो मेरे रब ने फरमाया आपने देखा नहीं है, तेरे रब ने हाथी वालों से क्या किया है? अगर इसका मुखातब कोई और हो तो हमें बताओ। और अगर हजूर हैं, तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह ने यहाँ 2 कौल लिखे हैं। कहते हैं पहला कौल ये है कि यहाँ वो इल्म मुराद है जो सुन सुना के होता है। जैसे हमें कोई बताए पाकिस्तान बना था, हमें सुन सुना के पता चल गया 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इतनी कुर्बानियां हुई थी, हमें पता है। और यहाँ से कोई बुजुर्ग जैसे अल्लामा अब्दुल समद साहब किबला तशरीफ फरमाए, ये कहें ओ मेरी अखी के सामने बने हैं, तो इनका इल्म और है, हमारा और है। फरमाया ये ना समझना कि नबी ने सुन सुना के सारा मामला देखा है, नहीं, फरमाया आंखों से भी देख रहे थे हबीबे पाक। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। और कलाम होता ही उससे है जो देख रहा है। मैंने कहा जाओ दुनिया के सारे मौलवियों मुफ्तियों इसका जवाब ढूंढ के लाओ, अगर जवाब न मिले तो फिर यही कहना चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलना। आवाज बहुत कमजोरों वाली दिखाई है आप हजरात, फिर यही कहना है चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो बोलन दी। बाज़ औक़ात कहते हैं हजरत ये बात अकल में नहीं आती। मैं क्या अकल में तो वली की बात नहीं आती, ये तो नबी की कर रहा हूं, तो ये तेरी अकल में कैसे आ सकती है? तेरी अकल में आ जाए वो नबी ही क्या है? नहीं तवज्जो फरमा रहे ना। और यही बात है ना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब इज़ालतुल खिफा में लिखा, इसको मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है। फरमाते हैं मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जब घोड़े पर बैठते थे एक तरफ कदम रखते कुरान शुरू होता, दूसरी तरफ कदम पहुंचता कुरान खत्म हो जाता। एक बंदा कहता मेरी अकल में नहीं आता, फरमाया तभी तो सच है। पी गए हो जोला, पी गए हो। फरमाते तभी तो सच है कि तेरी अकल में नहीं आता। उसने कहा मैं समझा नहीं, फरमाया डाठा कमला है, अगर नहीं समझे आप तो उसने कहा समझा दीजिए। फरमाया जो करामत होती है वो समझ में आती ही नहीं है, तभी तो करामत होती है। अगर तेरी समझ में आ जाए तो करामत कहाँ की रही? हुण समझ आई है? तो इस बात से इस बात को समझने की कोशिश करें। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है आपको ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहाँ थे वहां से हर चीज को देख रहे थे। और अगर आप मुझे इजाजत दें, जितने अहले इश्क बैठे हैं, तो यहाँ इश्क की एक और बात सुना दूं। ये आयत करीमा तो हमारे अकीदे को मजबूत कर गई। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा इधर देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं, बात समझे। जो नबी आने से पहले हर चीज को जानता है वो रोजे में जाने के बाद तुम्हें नहीं जानता। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई ना, क्या समझ आ रही है मेरी बात की? जो आने से पहले हर चीज जानते हैं वो जाने के बाद नहीं जानते, जबकि अब तो इजाजत है कि नबी हर कब्र में आते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये हुजूर की शान है। इश्क का सिस्टम होगा तो समझ आएगी, वरना समझ आ सकती नहीं। अरसलना का, हमने भेजा है। आता है वो है जो कहीं होता है, और जहां होता है वहां इल्म फहम शऊर इदराक हर चीज होती है। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। और यहाँ पर ये भी सुन ले, हम जब आका की आमद का जिक्र करते हैं, बसा औकात लोग तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं, और बसा औकात हसद की बुनियाद पर वो बक देते हैं। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये मोहब्बतों के सौदे हैं बेटा, ये हर बंदा खरीद सकता ही नहीं है। मेरे नबी ने मोहब्बत के सौदे जब दिए, जिसने नहीं खरीदा था अबू जहल बन गया था, जिसने खरीदा था अबू बकर बन गया। तो ये मोहब्बत के सौदे हैं, ये हर बंदा खरीद सकता नहीं ना। और कई बंदे ऐसे होते हैं ना जो असली देसी घी खा ले तो उनका पेट खराब हो जाता है, डालटा खा खा के अब बड़ी कौम होते गई है। इस वास्ते असली इश्क की बातें हर बंदे को हजम हो ही नहीं सकती हैं। अपने हाजमे को ठीक रहो, तब ये मदीने वाले का लंगर और गौसे आजम का लंगर पचता है, फिर बंदे को ये बात समझ आती है। अगर आप इजाजत दे दें तो यहाँ एक बात और आपको बता सकता हूँ, जितने आप बैठे आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार एक सादा बात कर लेते हैं, आने वाला काम पहले हुआ या जाने वाला पहले हुआ? कहता है आने वाला पहले हुआ। तो मैंने कहा पहले आने का मिलाद कर ले, फिर जाने पर बात कर लेते हैं। तो ये तो सादा बात है। अच्छा अगर ये भी पसंद नहीं तो मैं एक और बात आपके ऑप्शन ही है ना रख देता हूं। आने की खुशी हमें चढ़ गई, हम जश्न कर लेते हैं, जाने का गम आप कर लें। अगर ये भी पसंद नहीं, मुफ्ती कोर्स करें तो उस्ताद कहता है सूरत मसला बदल लेते हैं, मैं तीसरी मर्तबा फिर सूरत मसला बदल लेता हूं। आने की खुशी
اور جانے کا غم کہنے والوں، میں نے کہا ہم جشن ہی کریں گے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، جن کا زندہ ہے وہ جشن کیسے نہ کرے؟ توجہ ہے سب حضرات کی؟ توجہ ہے؟ جس کی ہے محبت سے سبحان اللہ فرما دیں۔ اس بات کو سمجھو بھائی، جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، ہمارا تو زندہ ہے۔ ہمارے امام نے تو ساری جاتی سان دس ہے، یہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پھر ہمیں تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، تو ہم یہ نظریہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو جشن ہی کریں گے۔ اور ویسے بھی توجہ فرمانا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور اس کا ترجمہ سنیے پڑھے لکھے حضرات، غور فرمائیں۔ فرمایا میرا تمہارے درمیان بظاہر جو زندہ رہنا ہے یہ بھی بہتر ہے، اور جب میں پردہ کر کے قبر میں جاؤں گا یہ بھی بہتر ہے۔ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، جو سمجھنے کی نیت سے آیا مسئلہ سمجھ کے جائے گا، تو نہیں سمجھنے کی نیت دے نالا انہاں تو چاند ٹوٹتا بھی دیکھا تو کوئی نہ مننے، تو وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں مسئلہ سمجھیں آپ۔ آقا نے فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا بہتر، جانا بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے آقا آپ موجود ہیں، یہ تو بہتر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وحی آ رہی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ یہ اقدس دیکھ کر جو آپ کی صحبت اختیار کرے، کلمہ پڑھے تو وہ صحابی بن رہا ہے، یہ آپ کی برکات ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ بتلائیے جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے تب کیسے بہتر ہوگا؟ تو میرے حبیب نے اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دی۔ آواز کمزور ہے، آواز کمزور ہے۔ اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دی، اور اللہ نے جو انعام بنایا اپنے حبیب کے لیے وہ بتلایا۔ فرمایا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا ہر روز میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کروں گا، باری تعالیٰ تیری توفیق سے میری امت اچھے عمل کرتی ہے۔ اگر تمہارے اعمال خراب ہوئے تو فرمایا قبر میں تمہاری مغفرت و شفاعت طلب کروں گا۔ میں سادہ بات کہنے لگا ہوں، دل کو لگے تو بولنا ہے۔ میں نے کہا جو نبی قبر میں چل کے بھی تیری خیر منگے وہ دا میلاد بندا ہے، ماتم نہیں بندا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری بات پر نا۔ گرامی قدر حضرات اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر قبر میں زندہ نہیں ہوں گے تو تبھی تمہارے اعمال دیکھیں گے نا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کلام ایسا ہے جو آپ کے ذہنوں اور ضمیر کے دروازے پر دستک ہے۔ وہ جو زندہ ہے تبھی تو دیکھ رہے ہیں تیرے اعمال کیسے ہیں، تبھی تو تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بیٹا ناخنوں سے نکلو، ناخن گھر چل کے میری جان، ناراض نہ ہونا۔ گرامی قدر حضرات اس بات سے آپ بھول جائیں ان باتوں کو، اور پھر میں اگلی بات بھی بتاؤں۔ نبی آئے تب بھی سلام کی محفل، نبی جائے تب بھی سلام کی محفل۔ آپ کہیں گے مولوی نو کی ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہم قرآن سے بتاتے ہیں۔ آپ اٹھائیے قرآن، آپ لائیے 16واں پارہ، کھولیے سورہ مریم، کھولیے اس کا پہلا اور دوسرا رکوع۔ نہ ہو تو میں حاضر ہوں۔ نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے تب بھی سلام۔ وہ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں بھی یہی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے بارے میں بھی یہی ہے، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ اور ایک میں اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ کمال والی بات ہے یار۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام۔ میں ایک سادہ بات کر لیتا ہوں، اگر اس دن پر سلام ہے وہ دن تو کیوں سلام ہے؟ کیوں یا دن نو؟ کہتا نبی آیا ہے۔ میں کہ جس دن میں نبی آ جائے وہ دن اتنا معظم ہو گیا کہ سلام پڑھنا پڑتا ہے، نبی پر نہیں پڑھ سکتے۔ خدا کے بندو سمجھو تو صحیح نا، کیا کر رہے ہو آپ حضرات؟ جس کی وجہ سے دن کو نسبت ملی، اور یہ نبی پاک نے اپنی ذات کا نہیں کہا،
اس نے بھی دن کا کہا ہے. آج دن منانے کا تو رولا ہے. تو فرمایا جس دن میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن میں نہ ہو فقیر اپنی زبان کٹائے گا, اور اگر ہو تو کسی کی کاٹنی نہیں ہے, دعوت فکر دینی ہے. میلاد کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے, سنجیدہ فکر لوگ ہیں یہ, اور ان سب کی بڑی محنت ہے, اس لیے پیغام دے رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام, اور لوگوں جس دن میں فوت ہوں گا اس پر بھی سلام. یہ نہیں کہا جس دن میں پیدا ہوا تو سلام, جس دن فوت ہوں گا تو ماتم کرنا نہیں. آپ کی توجہ نہیں ہو رہی ہے, آپ کی توجہ نہیں ہو رہی ہے. نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے, یہ تو نبی کہہ رہے ہیں. کمال والی بات ہے یار. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے پردہ ہٹایا. میں علامہ غوثوی صاحب کی بلا آپ کی اور علامہ سعید کریمی صاحب پیر صاحب آپ کی, آپ بھائیوں کی توجہ چاہ لیتا ہوں. فرماتے ہیں نبی آئے تب بھی سلام. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی ہماری طرف آئے ہیں, برکات لے کے آئے ہیں, تو ہمارے اوپر مہربانی ہوئی تو سلام تو بنتا ہے. جب جائے تب کیوں سلام؟ اگر طلب ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کا جواب سنو. کہتے ہیں جب نبی آتا ہے تب سلام ہے امت کی طرف سے کہ امت خوش ہے, ہمیں انعام مل گیا. جب نبی چاہتا ہے تو نبی خود خوش ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, میرے رب نے اپنے پاس بلا لیا. نبی خوش ہوتا ہے کہ آج بھی سلام پڑھو, میں اتھے جانا پہ جتھے جانا چاہیے. بیٹھے ہو اور تو فرماؤ نا بھائی. نبی آئے تب بھی سلام چونکہ امت پہ انعام ہوا ہے, نبی جائے تب بھی سلام چونکہ آج نبی پر وہ انعام ہے کہ دوبارہ بارگاہ میں جا رہا ہے, اس لیے سلام ہے. یہ اصل مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور بات یہاں پر نہیں کھڑی کی. نبی فرمایا میں پیدا ہوں تب بھی سلام, فوت ہو جاؤں تب بھی سلام. اگلی بات فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, قیامت والے دیہاڑے اٹھی ماں تو مڑ بھی سلام ہوئے. اسی واسطے تو میرے سیدی و سندی, میرے قبلہ دل اور میرے کعبہ جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. بولو تو صحیح نہ یار. اور آپ فرماتے ہیں ناز, مقام ناز میں آگے آپ کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ امام احمد رضا نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام, نبی حشر میں آئے تب بھی سلام. آج جو جمعے والے دن مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہو, اپنی محافل میں پڑھتے ہو, گھروں میں پڑھتے ہو, گاڑیوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہو, تمہیں مبارک ہو. اس لیے قیامت والے دن بھی تم نے یہی کام کرنا. یہ قرآن سے نہ ثابت. اور اگلی بات یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اہل علم کے علاوہ عوام کو شاید ہی پتا ہو, اور یہ بات بڑی خاص ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. درود پڑھا کریں. مفتی احمد یار خان نعیمی نے میرات المناجی میں لکھا ہے, کہتے ہیں ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی تاکہ جہنمیوں کا عذاب بڑھ جائے, پر شہد کی مکھی کبھی جہنم میں نہیں جائے. جس کو پتا ہے نا وہ تو نہ بولے, جس کو نہیں پتا ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا پیار. اور کچھ گلا ہندیاں نے بولنا پمدا ہے. ترکڑاؤ میرا چاند, سدھا ہوگی لالا مدینے منجے, ناراض نہ ہونا بیٹے. یہ بات دھیان سے سننا, ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی تاکہ جہنمیوں کا عذاب بڑھے, شہد کی مکھی نہیں جائے گی. کہا کیوں نہیں جائے گی؟ واری آ گئی کوڑ چھٹے آڑیاں دے ہو, ہن واری آ گئی عاشقاں دی. کہا اس لیے نہیں جائے گی, حیات الحیوان پڑھو, علامہ دمیری لکھتے ہیں یہ مکھی جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے اور واپس آتی ہے, یہ جاتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہے, آتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہے. وہ یا کیا جڑی درود پڑھے وہ کبھی جہنم دے وچ نہیں جاندی. ہائے ہائے, جس کو سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ تو فرمائے نا یار. اس کے بعد میں تقریر ختم بھی کر دوں تو تمہارا گھر پورا ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ مکھی درود پڑھے
میں آہستہ سے بولوں گا, آہستہ سے اگر سمجھ آ جائے. مکھی درود پڑھے تو وہ تو جائے گی جنت میں, امتی درود پڑھے تو وہ نہیں جائے گا. ہائے 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 ہائے, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کر دے. تو یہ چورن بیچنے کی کوئی کوشش نہ کرے, آنے کی خوشی کرتے ہوتے یہ آنے کا کام کیوں نہ پراپاندار رہو, ایسے دماغ خراب مت کیا کر. نبی ادھر دیکھو, ہم اللہ خوش رکھے ہم موت کے قائل ہیں. سنیں ذرا عقیدے کی بنڈ بھی ہو جائے, موت کے قائل ہم ہیں, پر یہ مت سمجھنا کہ موت مارنے آئی تھی, وہ موت خود جینے آئی تھی. نہیں 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کیتا لالا بولیا نہ کر, کوئی گلا ہوندی یعنی پترا بولنا پوندا ہے. پہلے میں نے آپ کو رخصت دے دی تے تسی تو پکے ہی ہو گئے, چپ کر کے ہی بانا ہے. ہاں میرا بیان مینوں واپس کرو, یا تھوڑے ترکڑے ہو, وہ اس بات کو سمجھو اور یہ تھوڑا سا دل اور دماغ میں بٹھاؤ. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ توجہ گرامی قدر حضرات, اس واسطے نا اس مسئلے کو کلیئر کریں ذہن سے. موت آئی ہے بالکل ہم قائل ہیں, پر موت بھی تو قدم چومنے آئی تھی. میں جملہ سمجھا نہیں سکا ہوں چلو تھوڑا سا کوشش کر لیں شاید سمجھ آ جائے. اگر ہو کی میں کہا صحیح روایتوں میں فقیر دکھائے گا 3 دن موت پر فرشتہ دروازے پر کھڑا رہا, حضور آ جاؤں, حضور آ جاؤں. تو میں کہ سانو جدو مارنا تو سان تو پوچھتا ہی نہیں, نہ ساڈے پیو نو ویدا نہ ماں نو نہ ساڈیاں گھر والیاں, وہ آ جاتا ہے چل بھائی کام کیتا تے گیا, پوچھا کیوں سو, یہ تو مینوں نہیں پتا. تو میں نے کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا. یہی تو اصل مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موت آئی, پر وہ آئی تھی. اور میں اے گل میرے استادہ میں دسی, حضور سینہ بسینہ بھی کچھ گلاں ہوندیاں نے. میرے استاد کہتے اگر موت نو میرے حضور قبول نہ کر دے کہ حضور دے کسے غلام دے کول موت نہ آوے, ہا انہاں آکھنا ہے موت نو سینے نہ لاؤنا اے بھی نبی دی سنت ہے, چل پراں سانو لوڑ ہی کوئی نہیں. اتنے تکڑے حضور کے امتی ہیں. یہی شہنشاہ بغداد کو دیکھیں, آپ نے مردے زندہ نہیں کی ہے, تو جو زندہ کر سکتا ہے تو موت نو پیچھے بجا نہیں سکتا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اب کئیوں کو یہ بات بھی یہ کیسے, میں کہ گل ہی تو ہے, شان ہے ہی تا, جو تینوں سمجھ نہیں پئی ہوندی تو سمجھ آ گئی تو شان کیسی ہے بھائی, بولو تو صحیح نا یار. اللہ کے بندے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. گرامی قدر حضرات, حضور غوث پاک کی خدمت میں ایک شخص آ گیا, وہ کسی اور پیر کا مرید تھا. اس نے کہا میرے پیر نے کہا فلاں سفر پہ نہ جانا, تم قتل کر دیے جاؤ گے. فرمایا چلا جائیں, تینوں غوث آدھا پیا, جا تینوں کچھ نہیں ہوئے گا. انہیں کہا میں سویرے جانا, فرمایا میں جو آدھا پیا جا. انہوں پتا سی میرا پیر ہے, پر پیراں دا پیر ہے. تو وہ چل کے سو گیا خواب کے اندر, اس کو کسی بندے نے قتل کر دیا. ڈر کے اٹھیا تے پھر آپ نے کول آیا, کہنے لگا حضرت جی مینوں تو آئے خواب آیا ہے. فرمایا قتل تم نے ہو جانا تھا, پیر تیرا بھی سچا ہے, لیکن میں رب نو آکھیا بھی ہوں میں آنکھ بیٹھا بھئی یہ بچ جاوے, اس کا معاملہ خواب میں تبدیل کر دے. خواب ہے تو ہو گیا جیندہ بہو جاما. تو صحیح نہیں. اللہ آپ کو خیر اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. جس کو بات سمجھ آئیے وہ پیار سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. آپ کو تو کیا سمجھتا ہے, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہوں, مٹھی بند ہو. مولانا روم مسلمی کے اندر لکھتے ہیں, کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اب ایک جملہ سننا سمجھ آئے, کافر کا بھی عقیدہ تھا نبی ہوگا تو غیب جانتا ہوگا. اے فائدہ ہوندا ہے دوڑے تے مائیے سنندا کہ تسا چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو, جسکیاں چوں نکل سو تو مسلک سکھ سو. آپ نے ایسے ابو جال اینج لکا کے کھلوتا ہے, کہتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب ہوتا ہے, اگر یہ نبی ہے تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا بڑا سستا سودا کر رہا ہے, تھوڑا سا مہنگا نہ کریں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں دسا اے کون ہے یا اے دسے میں کون ہوں. نہیں توجہ فرما رہے,
ابو جہل کو چاہیے تھا اڑ جاتا, نہیں تسی آپ دسو, نہیں تسی دسو, فوراً کہتا ہاں یہ بتا دے. اس کو پتا تھا پتھر کبھی بھی نہیں بولا ہے. میری بات سمجھے, انہوں پتا سی اسی پتھر دی پوجا کرنے, ساڈے سامنے کدی نہیں بولیا تھا, ایڈا وڈا کدی نہیں بولیا, نکو جی اکی میں بولے. یہ مسئلہ تھا. یہ مولانا روم نے لکھا, تم اس بات پر پہنچے نہیں ہو نا. اس نے کہا یہ اس کی تو بولنا ہے. نبی پاک نے توجہ فرمائی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ایسے نبی پاک کل سٹیا تے بج بگیا. مولانا روم نے یہاں ایک بات لکھی ہے یار, عاشقوں نے لکھی ہے, میں دھیرے سے کہتا ہوں, سٹے سے آخری بندے تک سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. کہتے ہیں جب تک وہ چپ تھا نا پتھر نبی کا نام نہیں لیتا تھا, کافر کے قابو میں تھا. جب نبی کا نام لیا تو نبی کے قدموں میں پہنچ گیا. اللہ کر کے سمجھ آ جائے, نبی کا نام لیا کر. سمجھ آئی؟ حاجی صاحب آپ کو کہہ رہے تھے ہم سبھی مدینے جائیں گے, میں تو نہیں نہ جانا, نبی کا نام لے پھر ہم مدینے جائیں گے. کیا میں امید کروں کہ نبی کا نام لیں گے؟ ہاں, نبی کا نام سن کر یا رسول اللہ یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر اگر کسی کے چہرے پر بگاڑ آتا ہے تو لگتا ہے پیچھے کہیں کراسنگ میں خرابی ہو گئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہی تو نعرہ ہماری جان ہے, ہمارا ایمان ہے. توجہ, اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بیٹھے ہو کھڑے ہو کے بہت سجے کبھی دیکھنا بند کرو, ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے. توجہ فرمائیے, سفر لمبا ہے, باتیں لمبی ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, سپیڈ بڑھانی پڑے گی. پچھلا روڈ تو ٹھیک ہے تو بڑھ ترٹا پہ ہوں کرا کے ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ تھوڑا سا پنجابی نہیں چسکا لیندے ہو, پنجابی تے نمی فیس لگ سی. کیوں بھائی, وہ تو اردو دی آئی, ناراض نہ ہونا گیا, وہ تو اردو کی تھی نا. اردو ٹھیک ہے, زندہ باد. علامہ صاحب کا حکم ہے, بیچ میں ٹیسٹ دیتا رہوں گا لیکن اردو ٹھیک ہے. انا ارسلناک, بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو, ابھی یہاں ہیں, بالحق, حق کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ. اس حق سے کیا مراد ہے سنو, اور یہ غور سے سننا. علماء بالحق کی تفسیر میں سب سے پہلا قول لکھتے ہیں بالحق ای بالصدق. سبحان اللہ. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, یعنی سچ کے ساتھ بھیجا ہے. بیٹا پرچی جیب میں ڈالو نہ کر. میں آج کل پرچیاں پڑھنا بند کی تھی ہوئی, جدو میں پرچی پڑھا نا تو کئی کٹے کھول جان دیں. ہاں تسا سوشل میڈیا تے ویدے رہندے نہ پڑھایا کرو, چسکے لینا بند کرو. جڑا میں سبق سنا رہا اینو سنو. اس لیے دی پتہ نہیں تقریر بھی سنی ہے کہ نہیں, پرچی نو گھمائندا رہے ہیں. ذرا بولیے ذرا محبت کے ساتھ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ, پھر اگلی بات کہوں آپ کو. گرامی قدر حضرات, بالحق ای بالصدق, فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سچ دے کر بھیجا ہے. اور میرے حبیب نے سچ کو پتہ کیسے راج کیا تھا, بتا دوں. میرے نبی کی جو وہ زندگی جس میں اعلان نبوت نہیں تھا, اس کے بارے میں بھی, اس میں بھی سارے بندے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. ایسا سچ رائج فرمایا. اور میں اس سے بھی ایک بڑی بات بتاؤں بابا, جس رات میرے آقا نے ہجرت فرمائی نا, آپ کو پتہ ہے بستر پہ مولا علی کو سلایا تھا اور اپنے ساتھ صدیق اکبر کو لے کے گئے تھے, ایسا ہی تھا نا. تو حضرت علی کو کیوں سلایا تھا؟ وہاں سب نے لکھا ہے آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں تھی, وہ واپس کرنی تھی. ادھر دیکھنا یار, کمال والی بات ہے, مکے میں رہنے بھی نہیں دیتے تو امانتیں بھی آپ کو دیتے ہیں. میں سمجھا نہیں سکا آپ کو, مکے میں رہنے بھی نہیں دیتے, امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے ہیں. اچھا, تلواریں لے کر دروازے پر قتل کرنے آئے ہیں, امانتیں بھی آپ کے پاس ہیں. کیا مسئلہ ہے یار, واہ قدرت کے نظارے اور واہ میرے حضور کی شان. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی نے کسی کا کچھ نہیں کھایا, اور حضرت علی سے کہا کہ آپ اس اہل ہیں, اس لائق ہیں, اتنی جرت و طاقت ہے کہ آپ یہاں رکیں, امانتیں واپس کریں. مولا علی رونے لگ پڑے. حضور آپ چلے جائیں گے میرا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے پتا کیا فرمایا, دھیان سے سنیے گا سمجھ آئے تو. فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ آقا آپ کے بغیر کیسے, یہاں تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا علی پریشان نہ ہو, امانتاں واپس کر کے تیری میری ملاقات مدینے ہومنی ہے. حضرت علی نے چادر کھینچی, سو گئے. بعض اشاک نے لکھا ہے
حضرت علی پاک سے پوچھا ساری زندگی آپ خوف خدا میں رہے, کوئی رات سکون سے سوئے؟ فرمایا ہاں جی. کیڑی؟ فرمایا ہجرت والی. وہ آتا ہے حضرت وہ کیویں؟ یہ رات تے بڑی خطرناک رات ہے, آپ کہتے ہیں کہ بڑے سکون سے سویا. فرمایا خطرناک کی تمہارے لیے تھی, میرے ایمان میں تو ایسی کوئی مسئلہ. ان کا ہم سمجھے نہیں. فرمایا میرے نبی نے کہہ دیا تھا تیری میری ملاقات مدینے میں ہوگی. میں نے کہا علی رج کے سہ جا, اس وقت تک موت آ نہیں سکتی جب تک نبی کا دیدار نہ ہو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. توجہ ہے. یہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا. یہ حضرت صاحب کی تھپکی میرے لیے بہت بڑی سند ہے, اور ایسے بزرگوں کی تھپکی سے فقیر جوان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا جزاک اللہ, اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں. یہاں پر بھی ایک مسئلہ بتا دوں, بتانا بہت ضروری ہے, میں اپنے لہجے میں بتاؤں گا. ایک کی میں نے تقریر سنی فیس بک پر, وہ کہتا ہے دیکھو نبی پاک نے بستر علی کو دے دیا تھا, سارا گھر علی کو دے دیا تھا, امانتیں علی کو دے دی, لہذا وہ خلیفہ ہے. میں نے کہا یار بڑا استدلال کی تئی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری لڑائی جھگڑا نہیں, مسئلہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. جس کے پاس نبی کا بستر آ جائے اگر وہ خلیفہ ہے, تو جس کے کندھوں پہ خود نبی آیا تھا پھر وہ کون ہے؟ پانچ چار بندے رنگ بھان گئے ہو, خیر کہیں نے مسئلہ میں نے بتایا ہے. جس کو بستر دیا اگر وہ خلیفہ ہے, اور خلیفہ بلا فصل ہے, تو جس کے پاس خود نبی ہے. میری بات کو سمجھو سنیو, پھر وہ کون ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں تو پوتر سننی ہو میں. امانتیں تھی دو, سنو امانتیں تھی, ایک تھی کافروں کی اور ایک تھی رب کی امانت. ہاں کافروں کی امانتیں گھر میں تھی, علی کو دے دی کہ تو ان کو دے سکتا ہے, اور یہ تیرے سامنے چون چرا بھی نہیں کر سکتے. رب کی امانت تھی مصطفیٰ, فرمایا ابو بکر اس امانت کی حفاظت تو کر سکتا. یہ مسئلہ تھا. علی نے اپنا کام تمام کر کے دکھا دیا, ابو بکر نے اپنا کام تمام کر کے دکھا دیا. ان کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ سمجھو اس مسئلے کو خدا کے بندو, اس مسئلے کو سمجھو. لیکن بتا یہ رہا ہوں اس رات بھی قتل کے در پے ہیں, پر سچا نبی کو سمجھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. اور آقا نے فرمایا, ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے, الصدق ثمانیۃ والکذب ریبۃ. میرے آقا نے فرمایا, مفہوماً سنا رہا ہوں, فرمایا جو سچ ہے وہ بندے کو سکون دیتا ہے, اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے. جتنے بے سکون ہو سوچو کہیں زندگیوں میں جھوٹ تو نہیں, اگر ہے تو چھوڑو. کیا بات ہے. ہم سکون لینے کے لیے تعویذات لینے جاتے ہیں, اور عام تعویذ پہ ہمیں اثر ہی نہیں آتا, اور لینے کے لیے ہم جاتے ہیں ڈبے پیر کے پاس, جس کا پتہ ہو کہ یہ رافضی ہے, یا یہ پتہ ہو کہ یہ عیسائی ہے, یا یہ پتہ ہو کہ یہ جادوگر ہے. کیوں؟ آدھے نے بڑا ترکڑا علم رکھدا ہے. میں کہنا یہ تو کالا علم ہے. تینوں کدی مصطفیٰ دا نور مل جاوے نا, قرآن کا نور مل جائے تو برکت پھر ہوگی. ایسے ڈبے کے پاس جا کے تعویذ لیتا ہے, اور وہ بھی کہتا ہے جانگلی کبوتر, چٹا ککڑ, کالا بکرا, سید کنڈے, سوئیاں 7, انڈے دے وچ تون, بیٹھے تو کوئی نہ سو. اور اس کے بعد کہتا ہے منگل کا دن, پرانے مردے دی قبر, ٹنگالے پاسو تون, تے ویکھی مڑ تیرے شریک نو سیک اپڑدا. میں کہ ساری حیاتی شریک کا اندر کٹدا رہویں, اپنی آخرت نہ بناویں. او ظالما اپنی آخرت نہ بناویں, کدی اپنی آخرت بھی بنا لے. اے دیکھ تیرا شریک جو مرضی کرے, ہاتھ چک کے آکھ یا اللہ مینوں دتا ہی حلال تے اونوں بھی دے, تیرے تے رب بھی راضی ہو جائے گا, رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا. یہ بیماری عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے, اور خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیے اور سیدھی جانب آئیے اور سچ اپنائیے. مستدرک کے اندر علامہ حاکم نیشاپور نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں علیکم بالصدق, تمہارے اوپر ضروری ہے سچ کا دامن تھامو. کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ. فرماتے ہیں سچ نیکی تک لے کے جاتا ہے, نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ, فرمایا بھاگ جاؤ جھوٹ سے, نہیں بولنا. کیوں؟ فرمایا ان الکذب یہدی الی الاسم,
یہ جو جھوٹ ہے گناہ تک لے کے جاتا ہے، والاسم یہدی الی النار، اور جو گناہ ہے وہ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، سچ بولنا ہے یا خدا نہ خواستہ دوسری جانب۔ مجھے امید ہے ہم لوگ سچ اپنائیں گے۔ انا ارسلناک بالحق، پہلی بات سچ، دوسری بات، دوسری تفسیر بالحق ای بالقرآن، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن دے کر بھیجا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے فرانسیسو والے، ذرا سچ والا پیغام آ گیا، میلاد مصطفیٰ والا آ گیا، اب قرآن والا لیجئے۔ یہ قرآن ہماری طرف کیوں نازل ہوا تھا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے ایمان والوں کی شفا بھی قرآن میں ہے، رحمت بھی رحمت بھی ہماری قرآن میں ہے، شفا بھی ہماری۔ ہم اپنی شفا لینے کے لیے ملتان کے بڑے ڈاکٹر سے ٹائم لیتے ہیں، 8 دن پہلے ٹوکن لیتے ہیں 5000 کا، پھر ہم چیک اپ کروانے جاتے ہیں۔ تیری شفا قرآن چتو کدائیں اور رولدہ بنا ہے۔ آہستہ بولے، کہیں کو سن نہ لے، آہستہ بولے۔ سنیے، دنیا دار الاسباب ہے، میں بالکل اس سبب کا انکار نہیں کرتا، اسباب اختیار کرنے چاہیے ممکنہ طور پر، لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹروں پہ اتنا بلیو کرتا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا بیٹا آپ نے قرآن پڑھا ہے، ذرا بتا نا کتنا عرصہ گزر گیا؟ آدھے گناہ گار بندے ہیں، با نیک تساں ہو دعا چکرو۔ میں کہنا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ اپنے ضمیر کو جگا اور قرآن پڑھ۔ میں پچھلے سے پچھلے ہفتے لاہور شہر میں تھا، تو ایک مولانا صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، وہ کہتے ہیں میں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے پاس گیا اور میں نے چل کے پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ بتائیے آپ اتنے خوبصورت ہیں کیوں؟ فرانسیٹو والے توجہ کریں گے میری طرف۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے مجھے جواب دیا، بیٹے میں قرآن دا پکا حافظ ہاں تے میں قرآن کھول کے پڑھدا ہونا۔ تو جیسے آپ کو نہیں نہ سمجھ آئی تو چپ ہی بیٹھے ہو۔ وہ کہتا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی پہلی مرتبہ۔ تو میں نے کہا بابا جی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو بابا جی دا تکیہ کلام، اور کہنے لگے او جلیا اوے ہجے نہ سمجھیا؟ انہاں کہا نہیں، فرمایا تمہیں اسی بات کا تو پتہ نہیں، قرآن کو ہمیشہ کوشش کریں دیکھ کے پڑھیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جب ہم قرآن کو دیکھیں گے تو ہم قاری بن جائیں گے، اور جب قرآن ہمیں دیکھے گا تو ہم خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں جب قرآن دیکھتا ہے، بیٹھیے بیٹھے بیٹھیے 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 میں موقع دیتا ہوں آپ کو، جب قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قاری بنتے ہیں، جب قرآن ہمیں دیکھتا ہو تو فرمایا جو دیکھتا رہتا ہے پھر وہ خادم رضوی یا الیاس قادری بن جاتا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے، میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت مدنی چینل والا سونا مرشد، اے میرا سائیں، اے میرا لجپال ہے، اے میرا کریم ہے، اے میرا مرشد ہے، آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہے آپ قرآن مجید کھول کے پڑھتے، اور میں نے ایک اور عادت دیکھی ہے، آپ کھول کے نا قرآن ایسے سامنے چیز پر رکھ کے نہیں پڑھتے، میں نے یہ بڑا نوٹ کیا ہے، آپ جب قرآن کھولتے ہیں نا تو یوں قرآن کھول کے اپنے ہاتھوں میں ایسے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ نہیں سکے میں نے کیا کہا ہے؟ دیکھو قرآن کھلا ہو سامنے ہے، کسی چیز پر پڑھا آپ پڑھ رہے ٹھیک ہے، قرآن کھلا بھی ہوئے ہاتھ کھچے ہوئے تو نیڑے بھی ہوئے، تو قرآن مجید جب پڑھے نا تو یہ انداز اپنا ہے، قرآن نال یاری لا تسعی، دیکھنا قرآن تمہیں کہاں پہنچاتا ہے، اس قرآن کے ساتھ محبت فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہی حصہ اتنا آگے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہے، الف 1 لام 2 میم 3، فرمایا یہ 3 حرف ہیں، اور جو پڑھتا ہے اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ مستدرک کتاب التلاوت سے ایک روایت سناؤں، جاگ رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قرآن اور رمضان قیامت والے دن آئیں گے، تمہاری شفاعت کریں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ مرضی ہے جڑے چوپ بیٹھے ہو، مرضی ہے تہاڈی۔ پھر مستدرک کتاب و تلاوت میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، فرمایا جو بندہ اونچا قرآن پڑھتا ہے گویا شہر میں کھڑا ہو کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، جو آہستہ پڑھتا ہے گویا چھپ چھپا کے اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے۔
آواز نہیں آئی سبحان اللہ والی. مستدرک کتاب و تلاوت میں روایت ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے مسافر اچھا لگتا ہے. آقا کون سا مسافر؟ فرمایا وہ جو منزل سے اپنا سفر شروع کرے اور منزل مقصود تک جائے، پھر آئے تھکے نہیں پھر جائے، پھر آئے تھکے نہیں پھر جائے، پھر آئے پھر جائے، حیاتی بھر یہ سفر جاری رکھے. مجھے پسند آتا ہے. آقا ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا بتا دیجئے. سن کر دیوانوں جھوم جانا. فرمایا جو الحمد کہہ کر قرآن شروع کرے اور سفر چلتے 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 30ویں پارے کی وناس آ جائے، تھکے نہیں پھر آئے پھر جائے پھر آئے پھر جائے. فرمایا یہ جو تلاوت کا مسافر ہے مجھ محمد کو بڑا پسند آتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیا میں امید کروں رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے؟ 5-7 بندے ہاتھ نہیں چاہے تو منہ بھی گھوٹ کے بیٹھے ہو. نیت کر لیں اللہ رنگ لیسی. انا ارسلناک بالحق، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور یہاں پر یہ سن لیجئے اس حق سے مراد پہلی چیز تھی سچ، دوسری چیز تھی اور قرآن بولو تو صحیح مدینے میں جو. اب تیسری چیز بھی سن لو. فرمایا ای بالدین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے دین دے کر، دین پر بھی عمل کرے. ادھر دیکھیں بچہ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، شادی کی خوشیوں سے لے کر گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں تک، ہم ہر جگہ ہر وقت مسلمان نظر آئیں. یہ ہوتا ہے دیندار بندہ. دویا نو مشورے تو سارے دے لیں. کسی پوتر دی شادی ہوگی نا تو او جناب تھوڑا جا خرچہ زیادہ کرنے یا کنجر چانا چاہمن تو گوا تو نہیں کنیوں رو گیا ہے. انہوں نے شروع تو حیا ہی نہیں پہ آؤں چاہیے تو اپنے پوتر دی ہوئے سارا کچھ ہوتا ہے. اس لئے آکھو حاجی وہ ہون چوپ بیٹھا ہے ہون نہ تبلیغ کریں دا. اگو پتہ کیا تھا اوہ یار بچیاں دی خوشی ہے. میں کہا باقیاں دے بچیاں دی خوشی آئی تو بڑا تڑفے آئیں، تیرے بچیاں دی خوشی ہے تو جائز ہے. دوہرا معیار خدا کا خوف کر. اور جب شادی آ جائے تو خوشی کے نام پر بے غیرتی نہ کیا کرو. خوشی آ جائے تو ہم بے غیرت ہو جائیں. کیوں بھائی؟ ہم غمی میں بھی مصطفیٰ کے ہیں، خوشی میں بھی مصطفیٰ کے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دھاندلی بند کر دو، بند کر دو. 8 دن پہلے گھر میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد برات والے دن بھی اور ساری پولیس والے ساتھ رہے. پولیس ہوتی کیا ہوتی ہے یار؟ وہ پولیس دیا وردیاں پائی ودے ہوتے ہیں، بینڈ بینڈ اللہ بھلا کرے. یہ میڈیا والا بندہ ہے نا تو مڑ صحیح بولے ہے تو وہ بینڈ والے آ جاتے ہیں اور دھوم دم دھوم دھڑکا آدھا گھنٹہ. کئی میں ایک نکاح پڑھانے گیا، آدھا گھنٹہ میں گاڑی میں بیٹھا رہا. تو بعد میں نکاح تو میں نے پڑھا لیا. میں نے کہتے دعا کر، میں کرنا ڈوما نو سب دو او کرے سن. میں تو کیتا ہی کچھ نہیں، میں تو صرف کل میں ترائے پڑھا. میری دعا بن دی نہیں. دعا انہاں دی بن دی ہے جنہ آدھا گھنٹہ ڈھول بجایا تو 60,000 اتو سٹیا وہ بھی بن دی ہے. میرے باری تو تانوں موت پہ جانی ہے. 5,000 دے میں لگے اے مولوی صاحب ریٹ ایڈا بات گیا بیٹھے ہو. ماشاء میرا بھی سلام کہیے گا. بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر. ماشاء اللہ. اچھا میرا سلام کہیے گا. توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. دھیان کرو میرے بھائی، دھیان کرو. جو میں بات سمجھانے جا رہا ہوں اس بات کو سمجھو. آقا دین لے کے آئے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم دیندار نظر آئیں تو پھر بات بنتی ہے. میں 3 سال امامت بھی کرتا رہا ہوں. علامہ کریمی صاحب کی بلا علامہ غوثی صاحب 3 سال میں امامت کرتا رہا ہوں فیصل آباد میں. تو اب تو میں نکمہ ہو گیا، میں نے امام رکھ دئی کوئی نہیں اس واسطے کہ ہر ویلے سفر ہوتا جی اکثر. تو رات تقریباً تہجد کا وقت قریب تھا. فون آ گیا ہے اسی محلے کے بندے کا، استاد جی. میں کہا کہ خیریت تو ہے بیٹے؟ کہتا اللہ نے پوتر دیتا. میں کہا شکر الحمدللہ مبارکباد ہو گئے. استاد جی کتنے ہو؟ میں کہا میں تو گھر پہ ہی ہوں. کیا ہونا تسی بانگ پڑھو. میں کہا بیٹے تو بانگ پڑھ لے
تے میں صبح پڑھ دیاں گا کدے میں ٹھڑ دے وچ آواں ہسپتال اللہ دے بندے دھندا دا موسم ہے سکوٹر پہلو کسے دی لے جا سی مینوں لتر بھی مرے تیران دے مینوں آدھا نہیں تسی پڑھنی میں کہ یار آپ پڑھ لیں آدھا نہیں مینوں شرم آمدی میں کہ ادھی راتی بے شرم مینوں بیٹھے کچھ خدا کا خوف کرو یار آپ کو اتنی شرم آتی ہے دین والے معاملات میں یار کس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جس معاشرے میں ہم اپنے بیٹے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے اور باتیں سب سے زیادہ علماء کو کرتے ہیں کون سے بے ضمیر لوگ ہیں یہ بدلو اپنا ذہن ہر وقت علماء کی دشمنی اچھی نہیں کس چیز کا ہم سے بدلہ لیتے ہو یہ کہ تمہاری ماں کا نکاح پڑھا دیا تھا بولو سبحان اللہ علماء سے بدلے نہ لو خدا کا خوف کرو یہ تمہیں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں اور یاد رکھ لو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح رضیہ شریف میں لکھا ہے فرمایا عبادت گزار سے اجے نو تسا پیر سمجھ دے ہو ناراض نہ پیر بھی بیٹھن غصہ ہی نہ کر جان میں دوے پیراں دی گل کرے نا جنہاں نو تسا پیر سمجھ دے ہو تے مولویاں نو پیچھے تو انہاں نو اگے کر دے ہو فرمایا یہ عبادت گزار سے تمہارا ایک عالم اچھا ہے بہتر ہے اور ایک روایت میں 70 عابد ہوں تو ایک عبادت گزار زیادہ ہے ایک میں 70,000 کے لفظ ہیں اس عالم کو 14ویں کا چاند کہا گیا ہے ہو صحیح العقیدہ صحیح الاعمال صحیح الافعال سمجھ آ رہی ہے یہ شرط ساتھ حدود و قیود ضروری ہے یہ ان سے بہتر ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے سوال اٹھایا فرمایا عبادت گزار سے العالم افضل من العابد فرمایا عالم یہ افضل ہے عبادت گزار سے کیوں فرمایا عبادت گزار محنت کرتا ہے اپنے لیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں بس اسے کسی اور کی ٹینشن نہیں ہوتی آدھا میں کیویں بچ جاواں عالم بیچارہ عبادت تھوڑی کرتا صرف فرض پڑھتا ہے نہ نفل تے نہ تسبیحات نہ منکے تے نہ باقی کام او کتاباں بیچارہ پڑھ پڑھ کے نا لوکاں دے سامنے تقریر کردا ہے بس اوقات سیٹھ صاحب ناراض ہو گیا بس اوقات کمیٹی دا صدر ناراض ہو گیا بس اوقات علاقے دا ایم پی ناراض ہو گیا بس اوقات ملک دا حکمران ناراض ہو گیا اے مولوی صاحب سود دے خلاف کیوں تقریر کیتی ہے حرام کاری دے خلاف کیوں کیتی ہے اے زنا دے خلاف کیوں کیتی ہے پر عالم ہے مینوں جو آکھ مصطفیٰ دا دین پڑھیا میری زبان تک کٹی جاسی پر مصطفیٰ دا دین بیان کرنا میں نہیں چھڑ سکتا فرمایا عابد اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اور عالم یہ امت کو بچاتا ہے اس لیے عالم جڑا ساریاں دی خیر منگدا ہے اے دا رتبہ عبادت والے کولوں زیادہ ہے اس واسطے اپنے علماء کی کبھی قدر کر کے بھی دیکھ لیا کریں ڈاڈی اوکھی بات کر گیا کئی بندے تو کا چوپ شاہ بن کے بہ گئے ہو ویسے ہم چوپ شاہوں کے نہیں ماننے والے ہم ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھتے رہ جاتے بالکل بالکل آخری وقت میں داخل ہو چکا ہوں صرف 3 منٹ میرے رہ گئے گفتگو ختم ہونے میں اور 3 منٹوں میں ہی ختم کروں گا توجہ ہے بھیرامدی کے کوئی نہیں سارے دین پر عمل کرو اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ٹی ویوں پر مختلف قسم کے آ جاتے ہیں وہ لفافہ اینکر آ کے تبصرے کرتے نہیں ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے یار کیسے نہیں کر سکتے ہم دین کیسے کر سکتے بتانا یہ چاہتے دین بہت مشکل ہے میں نے کہا جھوٹے میرے نبی نے فرمایا الدین یسرن فرمایا میرا دین ڈاڈا سوکھ ہے حضور فرماتے دین آسان ہے اور یہ لفافہ اینکر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو دین پر تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے بہت مشکل دین ہے بہت مشکل ہے میں نے کہا ہاں فرق یہ ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتا وہ ابو جہل بنتا ہے جو کرنا چاہتا ہے ابو بکر بنتا ہے آپ عمل کر لیں آپ کر سکتے ہیں عمل حضور کے دین کو مشکل کہنے والا یہ تو کمیونٹی کا اظہار کرتا ہے دراصل لوگوں نے پتہ طریقہ کیا بنا ادھر دیکھنا ساری زندگی ساریاں شادیاں سارے بیاہ سارے گھر سارے سٹائل شب و روز گزارنا چاہتا ہے انگریز کی طرح آدھا ہے غوثوی صاحب دعا کرے سو میں مدینے مار بن جا میں کہا صدقے بلے 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 ہیں کرتوتی بیک تے دعا میں ہی بیک واہ واہ اور اگلی گال بھی سن لے میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں تو حضور کا ہو کے مر جا
کوٹ چھٹے بھی مر جائے گا نا، میں رب کعبہ دی قسم چاہ کے آنا یہ مدینے دا تاجدار تیری قبر چ نہ آوے تے میرا گریبان پھڑ لے، تو حضور کا ہو کے مر جا۔ یہاں تو چورن ہی اور بیچا جاتا ہے، حیاتی ساری ڈرامے بازاری۔ دعا کرو بس جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ۔ اب میں کیا سن لے، میں تینوں دکھاواں گا شرح الصدور امام سیوطی دی چاہ کے دیکھ لے، کئی بندے مدینے مرے انہاں دی قبر کھولی گئی تے وچوں کو ہور پیا ہا تے پوچھیا اے کی بنیا، ہاں اولیاء لکھیا ہے، وہ آدھے نے بدکار بندہ ہا، سائیاں نے آکھیا اے نو چوک کے فلانے ملک کے ساٹا اوتھے ساڈا عاشق رہندا ہے، اونوں چاہ کے ایتھے لے کہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں میں آپ کو غلط بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ذمہ داری سے بات سنا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو صحیح کرو، جہاں بھی رہو حضور کے وفادار رہو، حضور کے دین پہ عمل کرو، آپ دیکھیں گے آپ یہاں بھی رہیں گے تو مدینے میں رہیں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے مدینہ دور ہے، مدینے والا تو دور نہیں ہے۔ اپنے آپ کو درست، اگر چاہتے ہماری اصلاح ہو جائے، دین ہمیں سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے بہت سارے مواقع، علماء کے ساتھ اپنا تعلق رب، ٹائم سے جمعہ پڑھنا، جب بھی کوئی محفل ہو اس میں چسکوں سے پاک محفل، توجہ نہیں فرما رہے۔ ایک محفل ہوتی ہے جس میں ایک قاری کو بلایا جاتا ہے، وہ قاری بھی 11 بجے ہوندا ہے، انہوں پتہ ہے میں 8 بجے تلاوت کر، مینوں کہ چھٹینی ہے۔ اس کے بعد پوری 1.5 ٹرالی نعت خانوں کی سٹوائی جاتی ہے، وہ کون ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے جملے کو سخت ہو سکتے ہیں، نہ پسند ہے مجھے واپس کر دینا، میرا سودا ویک کی جانا کھرا جو ہے، من کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر لومت لائم دے خوف سے میں گل کر رہا ہوں، خدا دا نام منو۔ نعت خان بھی ہے، حاجی صاحب مٹھی نعت پڑھی ہے دسو، یہ ساڈے وہ بھائی جان جڑے نے اوتھے بیٹھے نے صوفی اسلم سونی نعت نہیں پڑھی، جنی دیر تک تواڈے سامنے چھمک چھلو نہ ہوے ہیں او تازہ حمام تو اس طرح بھرا کے تواڈیاں نعتاں کہ پیتری تبلے چائی ودن، مدرسیاں چ خاک اڑ رہی ہے، انہاں دیاں کوٹھیاں بندیاں پیاں، شرم نہیں آندی معاشرے نو۔ پھر کہتے ہیں نعت خانوں کا، میں نعت خانوں کا مخالف نہیں ہوں، یہ نعت خان ہے میں تعریف کرتا ہوں، وہ نعت خان ہے میں تعریف کرتا ہوں، لیکن نعت خان اہل سنت کا ہو تو پھر ہم سے عزت کروا لے۔ جل دل کردا ہے ساڈے سڈے جاندے محرمت میں پتریراں دے نال، تو ہے کون، کیڑی بلا ہے؟ غیرت کریں، یہاں پر محافل کرنے والے بھی اور ان کو بلانے والے بھی، مینوں پتا ہے تسی انہیں بولنا، مینوں ڈاڈا پتا ہے، لیکن میں پیغام آپ کو دے رہا، خدا کا خوف کریں یار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی عالم سے مشورہ کیا کریں جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو، اس دور میں وہ آپ کو بتائے گا، آپ اسے مشورہ وہ بتائے گا فلاں قاری، فلاں نعت خان، فلاں عالم۔ اور آج بھی آپ نے 1 گھنٹہ محفل خود لیٹ کی ہے، میں تو بڑی ٹائم دے نال تواڈی کانڈے چاموں، توجہ نہیں فرمائی، لیکن اگر ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، جڑا لنگر دیندا پیاں یہ بڑا کام دا ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا لنگر بھی ہے بھائی، ماشاءاللہ دوسرا لنگر وہ بھی تواڈے واسطے ہے تے ماشاءاللہ انہوں حلال بھی کرنا ہے، اور ایسے صورت ناراض نہ ہونا، اس سبق کو یاد رکھنا ہے، آگے پہنچانا ہے، سنی مضبوط ہو جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ میں چاولاں دی پلیٹ دی خاطر کسی اور محفل وچ نہ بڑی چل کے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، بالکل اجازت نہیں ہے۔ او سنی جوانو، اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کرو، کوئی کڑے پائی ودا، کوئی 5 چھلے پائی ودا، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ کیا بات ہے؟ کئی تو ایسے بد دیانت ہو گئے اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں، وہ کون ہے تو؟ تیری سسٹر نہیں ہے؟ میں جب اچھا تو موڑ بات بچائے بڑے شہر جا تو گان غلط تھے پہن، میں اس بچے کو اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کریمی صاحب کی بلا، پیچھے پونیاں پائی بدن، بڑے بڑے بال رکھ کے گوت کی تھی بدن، میں کہا اے چھوڑ نو ویکھ لا، اے دی ماں نے پتہ نہیں کتنیاں دیگاں سکھی ہونے درباراں تے، یا اللہ پتر دے دے، اس ولی دا صدقہ ہی پتر دے دے، اے کنجر بڑا ہو کے موڑ زنانہ بنیا بدا بیٹھے ہو، خدا کا خوف کرو، اگر کوئی یہاں بھی بیٹھا حیا کرے، اتارو اپنے ہاتھوں سے کرے، سنی نہیں پہن سکتا، سنی کے لیے حرام ہے۔ 5-4 بندے مٹھے پہ وہ خیر نہیں لگتا، سنیوں کے لیے حرام ہے یہ چھلے پہن، سخی سرور تو چھلا آیا، بلے چھلا آیا ہے مسلح نہیں آیا، نہیں یار تھکے بیٹھو چلیے، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں یقین کروں جب یہ تو پیغام ہے، پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں، اور اس کو سمجھو،
اپنی زلفیں رکھنی ہے تو اوپر امامہ رکھ، کونیاں پا کے ٹور پہ ہیں، کنہ چباڑیاں پن، خدا دا خوف کر، یہ دھیاں بہنوں واسطے چیز ہوندی ہے۔ تو چنگا نواں کنٹراس مردانہ زنانہ کے بلا ہے؟ خدا کا خوف کریں یار۔ ایک مرد ایک وقت میں ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، 4.5 ماشے سے کم ایک نگ والی پہن سکتا ہے، دوسری انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا۔ بھامے مولوی ہے، بھامے پیر ہے، بھامے نقیب ہے، نہیں پا سکتا۔ اگر پائی ودا تے حرام کردہ ودا ہے۔ یہ مولوی نے کیا کہہ دیا؟ اچھا تو بڑے پائے، بڑے انو میں کی جاننا؟ میرے نزدیک سب سے بڑی میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ بس جو مصطفیٰ کی شریعت کی چھتری کے نیچے ہے میں اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں، اور جو چھتری کے نیچے نہیں ہے میں اپنی جتی نو ٹھڈا بھی نہیں انہوں مارنا چاہتا۔ اب بیٹھے خدا کا خوف کریں۔ اور یہ بات میں نہیں کر سکتا تھا اگر میرے اوپر نگاہ عطار کی نہ ہوتی۔ اپنے ہاتھوں کو پاک کرو، اپنے کلائیوں کو پاک کرو، اپنی انگلیوں کو پاک کرو، اپنے بالوں کا سٹائل درست کرو، اپنے آپ کو حضور کا غلام بناؤ۔ تمہارے ہاتھ میں تسبیح نہیں آ سکتی کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہو۔ خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تقریریں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، اور میں نے کبھی بھی چسکوں کے لیے تقریر نہیں کی ہے۔ میں نیت کر کے بیٹھتا ہوں، یا اللہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرما دینا تاکہ ان کو کوئی پیغام مل جائے۔ اب اتر میں بھی مار کے قبر دے وچ جانا ہے، مینوں بھی سائیاں پوچھنا ہے، سمجھ آئی نا؟ میں صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ مال کا پیغام آئندہ ہو جاوے، تو راضی ہو جا، تیرا حبیب راضی ہو جاوے، قوم دا تے کوئی نہیں، یہ تو مہربان ہو جاوے تو آہو سارے تے مہربان نہ ہوئے تو پڑھے لکھے بندے تے بھی نہیں ہوندی، لیکن جو میں نے پیغام دیا یاد رکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ کی اصلاح ہو تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ مینوں جو کوئی لبھیا ہے حضرت عطار دی چوکھٹ تو لبھیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بھی ذرا دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ میں نے پہلے بتایا پہلے علماء سے، اس کے بعد دعوت اسلامی، ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات بھی سنیں، 19 تاریخ کو ملتان شریف میں نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری صاحب شیر عطار آپ تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قافلے بھی روانہ ہوں گے 3 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے۔ تو آپ ذرا جائیں نا، یہ کرونا کی وجہ سے کافی ڈسٹربنگ تھی، اب الحمدللہ ملک کھل گیا ماحول سارا، تو آپ ذرا سفر کریں، دوبارہ یہ پیغام تبلیغ کا اس کو دوبارہ سے رینیو کریں اور جلدی تیزی سے کریں۔ کیا میں امید کروں تشریف لے جائیں گے؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں، کئیوں کے امتحان ہو چکے ہوں گے، کئیوں کو فیکٹریوں سے چھٹیاں ہوں گی، کئیوں کو سردیاں آ گئی، کئی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، تو ہم نیکیوں والی فیکٹری نہ لگا لیں، تو ان کے ساتھ نکلو، انشاءاللہ آپ کو دین کا کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ مدنی چینل دیکھتے ہوتے ہو؟ جڑے نہیں بولے تو سکے شبے دے ہوتے ہو، مدنی چینل ویکھیا کرو، میرا چاننا ہے، ٹھیک ہے؟ مدنی چینل بھی دے، یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے دعوت اسلامی، اور لوہے دے لٹھ ورگے سننی ہی نے، تو بھی میں اگلی گل دسی جاواں، بڑی گارنٹی نال گل کریندا پیاں۔ باقی اپنے عوام اہل سنت انہاں دے نال بھی رابطہ رکھو، اور جتنے حضرات علماء اہل سنت نے انہاں دی تے زیادہ رابطہ، زیادہ ہر مسئلہ پوچھو، سمجھ آئی نا؟ جویں باغ نو مالی دی لوڑ ہوندی ہے نا، مالی 8 دیہڑے نہ ہوے تے باغ اجڑ جاندا ہے، اسی طرح دنیا نو علماء دی لوڑ ہے۔ علماء تواڈے تو چال ہے نا تو اجڑ جاسو، یہ علماء ہیں اتنی جرت نال گل کر دین تے بندے سدھے نے۔ تسی ایک منٹ بھائی جان، تسی صرف 1 مہینہ حجامت نہ کراؤ، یہ اگلے مہینے تو اپنے آپ سیان جاون تے گل ہوئے، یہ دا مطلب کانٹ چھانٹ ہونی چاہیے، تے مولوی جدو شریعت دی صحیح گل کرے نا تے موڑے نو کانٹ چھانٹ حجامت سمجھیا کر، یہ اپنی اصلاح سمجھیا کرو اور ایتھے عمل کرو۔ اور میں حضرات علماء سنے خود میں اپنے آپ بھی مخاطب کرنا، اپنے نفس نو بھی، سانو بھی چاہیے ہے اسی اپنی نظر دے وچ حیا پیدا کریے، اپنے دماغ دے وچ، اپنے کردار دے وچ، اپنے مسلے دے نال مخلص ہو جائیے، ممبر دے نال مخلص ہو جائیے۔ اے بھاویں تنخواہ گھٹ دین پر اسی انہاں دی جیباں تے نہیں، مصطفیٰ دے گنبد خضرا تے نظر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علماء نو بھی چاہیے اپنے آپ نو سیٹ کرو، ہر جمعہ مطالعہ کر کے پڑھاؤ، گھنٹہ تقریر کرنا ہے، آدھا گھنٹہ چکر پڑھتا صحیح بیٹھے ہو، ہاں اس واسطے ہر ایرے غیرے دی محفل وچ نہیں جانا، پکے سننی
سمجھ آئی؟ تواڈے کول آوے لاکھ باری آوے سودا لے جاوے پسند آوے سبحان اللہ نہیں تو نہ صحیح. جی بالکل حضرت نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے امام کا تعین بھی کریں اور امام عاشق رسول ہونا چاہیے, عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت ہونا چاہیے, جس کے اندر عاشق اولیاء جس کے اندر یہ 4 کوالٹیاں ہوں, عاشق رسول بھی ہو, عاشق صحابہ, عاشق اہل بیت, عاشق اولیاء, 4 کوالٹیاں ہون تو پیچھے نہیں تلا تے چوں دے وچ کوئی ایک بھی نہیں ہے تے بھاویں پراڈا تو لتا پر باندھا رہے ہڈا کی لگدا ہے اب بیٹھے ہو تکڑے ہو جاؤ. حضرت نے کہا اس لیے میں نے یہ پیغام دے دیا آپ کو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.